عن ابی ہریرۃ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب لوگوں میں کس کا زیادہ حق ہے مجھ پر، یعنی برتاؤ کرنے، سلوک کرنے، حسن سلوک کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کا۔ وہ بولا، پھر کون؟ فرمایا، پھر تیری ماں۔ قال ثم من؟ پھر فرمایا، پھر اس کے بعد کون؟ فرمایا، امک، پھر تیری ماں۔ وہ بولا، پھر کون؟ فرمایا، پھر تیرا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مقدم کیا، اس لیے کہ ماں بچے کے ساتھ بہت محنت کرتی ہے، حمل کے 9 مہینے، پھر پیدا کرنا، پھر دودھ پلانا، پھر پالنا، بیماری میں خبر لینا۔ ماں ایک مشقت طویل عرصے تک اپنی اولاد کے لیے اٹھاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جریج ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے اپنا ہاتھ ابرو پر رکھا اور سر اٹھایا، جریج کو پکارا۔ جریج کو پکارنے کے لیے بولی، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ جریج اس وقت نماز میں تھا۔ وہ بولا دل میں، یا اللہ، میں کیا کروں، یہ میری ماں مجھے پکارتی ہے جبکہ میں نماز میں ہوں۔ پھر وہ اپنی نماز میں رہا۔ اس کی ماں لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، بولی، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ وہ کہنے لگا، اے رب کریم، میری ماں مجھے پکارتی ہے، میں نماز میں ہوں۔ آخر وہ نماز پھر پڑھنے لگے۔ وہ بولی، یا اللہ، یہ جریج ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بات کی لیکن اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ یا اللہ، مت مارنا اس کو جب تک کہ یہ بدکار عورت کو نہ دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دعا کرتی کہ جریج کسی فتنے میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا، یعنی اس کی ماں کی بد دعا اس کے لیے لگ جاتی۔ کیوں؟ اس کی ماں کو اس بات کی تکلیف تھی، دکھ تھا کہ میرا بچہ مجھے جواب نہیں دے رہا۔ ایک چرواہا تھا بھیڑوں کا جو جریج کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا، تو گاؤں سے ایک عورت نکلی تو اس نے اس سے بدکاری کی جس سے بچہ ہوا۔ لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، یہ تو لڑکا کہاں سے لائی؟ وہ بولی، اس عبادت خانے میں جو رہتا ہے یہ اس کا بچہ ہے۔ یہ سن کر بستی والے لوگ اس کو مارنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے دوڑے آئے۔ جریج کو آواز لگائی کہ اے جریج، باہر نکل۔ وہ نماز میں تھا، اس نے بات نہ کی۔ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرانا چاہا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ عبادت خانے سے نیچے اترا۔ لوگوں نے اس سے کہا، اس عورت سے پوچھ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جریج ہنسا اور بولا، اس لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، پیار کیا اور بولا، پوچھا، بتا اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بولا، میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے بچے کی آواز سنی تو کہنے لگے، جتنا عبادت خانہ ہم نے تیرا گرایا ہے ہم سونے چاندی سے بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، بس مٹی سے ہی درست کر دو، جیسا تھا ویسا کر دو، اور پھر وہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک اللہ والے سے اتنی سی کوتاہی ہوئی کہ اس نے نماز کے اندر ماں کا جواب نہ دے سکا۔ اس وقت حکم نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی رضامندی والدین کی رضامندی میں پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا جہنم، یعنی یہ تیری خدمت میں موقوف ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بن جا، یا نااہلی کا ثبوت دے کر جہنم کا سزاوار بن جا۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین ماں باپ جنت کے دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے، اب تجھے اختیار ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کی حالت میں بچہ جننے کے وقت یا چھلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے 2 بچے مر جائیں؟ آپ نے فرمایا، 2 کا بھی یہی اجر ہے۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی بڑا ثواب ہے، اور فرمایا کہ جس عورت کا حمل گر جائے وہ بھی اپنی ماں کو گھسیٹ کر بہشت میں داخل کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ثواب سمجھ کر صبر بھی کریں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے اچھا خزانہ نیک عورت ہے، خاوند اس کے دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند جب کوئی کام اسے کہے تو وہ بجا لائے، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کی عزت آبرو کو محفوظ رکھے۔ اور فرمایا کہ عرب کی عورتوں میں قریش کی نیک عورتوں میں 2 باتیں بہت اچھی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ بچوں پہ خوب شفقت کرتی تھی، بہت پیار کیا کرتی تھی، دوسرا خاوند کے مال کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 خصلتیں ہر عورت میں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ ان کی عادتیں ہمیں سنوارنی چاہیے بچوں کی، کہ ہم کھانا پلانا تو اچھا کریں گے، شفقت پیار بھی کریں گے، لیکن ان کی عادتیں سنوارنا وہ اسی شفقت میں شامل ہیں، ورنہ وہ شفقت ادھوری ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو، کیونکہ ان کی بول چال خاوند کے ساتھ نرم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بد لحاظ نہیں ہوتی اور شرم و حیا والی ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا ہی خرچ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جایا کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں میں شرم و لحاظ اور قناعت اچھی خصلت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوہ سے نکاح نہ کیا جائے، بلکہ کنواری کی ایک تعریف کی گئی۔ اور بعضی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کرنے پر ایک صحابی کو دعا بھی دی، اور فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ مطلب یہ کہ دین کی ضروری باتیں ان پر پابندی رکھے، اور بڑی محنت اور مشقت اور نوافل اور بڑی عبادات مجاہدے نہ کر سکے، تو جو عورت مجاہدے کرے، بڑی عبادات کرے، محنت مشقت کرے، تو وہ عورت جو درجہ پائے گی، اور ایک عورت جو ان فرائض کو ادا کرے گی تو وہ اس کے برابر ہوگا۔
وہ عورت کو خاوند کی تابعداری اور اولاد کی خدمت گزاری اور گھر کے بندوبست سے ہی وہ درجہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس عورت کی موت ایک ایسی حالت میں آئے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو دل ایسا کہ نعمت کا شکر گزار ہو، دوسری زبان ایسی کہ جس سے خدا کا نام لے، اور تیسرا بدن ایسا کہ جو مصیبت پر صبر کرے، چوتھا ایسی بیوی کہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرے اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے، یعنی آبرو نہ کھوئے اور نہ مال بے مرضی خاوند کے خرچ کرے اور نہ ضائع کرے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت بیوہ ہو جائے، خاندانی بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کی خاطر ان کی خدمت و پرورش میں لگ کر اپنا رنگ میلا کر لیا، یہاں تک کہ وہ بچے یا تو بوڑھے ہو گئے یا الگ رہنے لگے، تو ایسی عورت بہشت میں جائے گی، اور بہشت میں جا کر اسے مجھ سے ایسی نزدیکی ہوگی جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، یعنی اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوہ کا بیٹھے رہنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، بلکہ مطلب یہ کہ جو بیوہ عورت یہ سمجھے کہ نکاح سے میرے بچے ویران ہو جائیں گے، اس عورت کو بناؤ سے گھار سے بھی کوئی دلچسپی نہ ہو، تو اس کا یہ درجہ زیادہ افضل بدرجہ اولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نوافل ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، خیرات کرتی ہے، ہر عبادت کرتی ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے زبان کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لیکن ایک عورت ہے کہ جو نوافل بھی اتنے ادا نہیں کرتی، بس فرائض ادا کرتی ہے اور فرض روزے رکھتی ہے، اور جو کچھ تھوڑا بہت اس کو ملے وہ صدقہ کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں کرتی، جو ٹکڑے پنیر کے مل جائیں وہی دلا دیتی ہے، لیکن زبان سے اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس عورت کی زبان کی تکلیف سے دوسرے محفوظ ہیں، تو وہ اگرچہ صرف فرائض ادا کر رہی ہے، زیادہ عبادات نہیں کر رہی، زیادہ نوافل ادا نہیں کر رہی، نفلی روزے نہیں رکھ رہی، نفلی صدقات ادا نہیں کر رہی، تب بھی وہ جنت میں جائے گی۔ لیکن ایک ایسی عورت کہ جو فرائض بھی ادا کر رہی ہے، نوافل بھی ادا کر رہی ہے، لمبی نمازیں بھی پڑھتی ہے اور نوافل روزے بھی رکھتی ہے اور بہت صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتی، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی یا اس کی اولاد اس سے محفوظ نہ ہو، وہ اپنی زبان کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچائے، تو حدیث میں کیا آیا، اللہم احفظنا، کہ وہ جہنم میں جائے گی، یعنی زبان کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کو گود میں لیا، دوسری کی انگلی پکڑی۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ عورتیں پہلے پیٹ میں رکھتی ہیں، پھر بچہ جنتی ہیں، پھر اس کے ساتھ کتنی مہربانی اور محبت کرتی ہیں، اگر ان کا خاوندوں سے برتاؤ برا نہ ہو اور فرائض ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، تو یہ سیدھا جنت میں چلی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Oh